بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اگست 2025 کو کل کی جو عالم اسلام اور ملک کے حالات پر تبصرے کے لیے سمجھے کہ جو سیریز شروع ہوئی ہے، الحمدللہ کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور خود اضلاع سے بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی نوجوانوں کے لیے یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور کوشش یہی ہے کہ موجودہ صورتحال کے تعلق سے نوجوان اپڈیٹ ہوں، ڈیلی اپڈیٹ ہوں۔ پہلی خبر جو آج کی اخبار منصف میں ہے، اس سے میں سمجھیے کہ اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہر مدینہ کو دنیا کا سب سے صاف ستھرا شہر کا سمجھیے کہ سب مقام ملا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے۔ بہرحال 80 مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں کسی شہر کو سرٹیفائی کرنے کے لیے، تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو دنیا کا سب سے پاک اور صاف شہر کا سرٹیفکیٹ کل سمجھیے دیا گیا ہے۔ اور یہ اور ایک بات میں کہوں کہ ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کہیں تو دنیا کی سب سے مہنگی ترین زمین مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روضہ رسول کے اطراف، حرم کے اطراف کی جو زمین ہے، دنیا کی سب سے مہنگی ترین سمجھیے کہ زمین ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ 3 مقامات اسلام میں بڑے اہم ہیں۔ گزشتہ بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ پہلے کعبۃ اللہ، دوسرا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 حرمین شریفین کے بعد مسجد اقصی تیسرا مقام مسلمانوں کا مقدس ہے۔ تو یہ 3 مقامات کا ذکر بہرحال اللہ کے کلام قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور مسجد اقصی اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہودی اس کے تقدس کو پامال کرنے کی مختلف سازشیں بہرحال کرتے رہے ہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، تو فلسطینیوں نے بیت المقدس کی حفاظت بہرحال 1967 میں بیت المقدس پر اسرائیل نے سمجھی کہ وہاں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس بھی اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں آ گیا۔ جب تک اردن بیت المقدس کی سمجھیے کہ صاحب نگران کار تھا، آج بھی اردن ہی بیت المقدس کا نگران کار ہے، مگر ایڈمنسٹریشن اور پوری سمجھیے کہ کنٹرول وہاں پر اسرائیل کا ہے۔ اور جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے ایک وزیر بن گوئر نے بیت المقدس میں گھس کر عبادت کی ہے، اور اس کا ریاکشن پورے مسلم ورلڈ میں بڑا شدید آیا ہے۔ سارے مسلم ممالک نے اس کی شدید مذمت کی ہے، کیونکہ بہرحال معاہدے کے تحت بیت المقدس میں یہودی گھس کر عبادت نہیں کر سکتے، لیکن یہ شرنگیزی بن گوئر نے کی ہے۔ اس کے ریاکشن کے طور پر کل یمن کے حوثیوں نے 3 میزائل اسرائیل پر داغے ہیں۔ ایک سمجھیے کہ ریاکشن جو یمن کی طرف سے باقی زبانی مذمتی بیانات ہے، لیکن یمن کی طرف سے 3 میزائل کل اس سمجھے بیت المقدس کے تقدس سے جو چھیڑ چھاڑ کی گئی
اس پر یمن نے ری ایکشن دیا اور 3 میزائل اسرائیل پر داغے۔ تیسری جو خبر کل کی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے ایک نوجوان بہرحال ٹھہرا ہوا تھا، تو اسرائیلی فوجی نے نشانہ ٹاک کر اس کی آنکھ پر گولی ماری اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اور پورے سوشل میڈیا پر اور نیوز پورٹلز پر اس نوجوان کی ہاسپٹل کی فوٹو اس وقت بہرحال وائرل ہے اور موضوع بحث سمجھیے بنی ہوئی ہے۔ اور کل بھی اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی ہے اور اس میں کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف عرب ممالک کو چھوڑ کر یورپ ہو یا دنیا کے دوسرے افریقن کنٹریز ہو، اسرائیل کے خلاف شدید غم و غصہ اس وقت ساری دنیا میں ہے کہ اسرائیل بہت سمجھیے کہ صاحب ظلم و بربریت غزہ کے ان 23 لاکھ مکینوں پر کر رہا ہے جو بھوک اور فاقہ کشی کا شکار ہے، اور عرب ممالک بہرحال زبانی ہمدردی کے بیانات ان کے آتے ہیں، لیکن احتجاج مختلف ممالک میں اسرائیل کے خلاف اس وقت ہو رہا ہے۔ خود امریکہ میں جو احتجاج ہوا ان کے تعلق سے بہرحال ٹرمپ نے سخت ایکشن لیے، ان کے اسکالرشپس وغیرہ سمجھیے کہ روک دیے گئے اور بعض بچوں کو ڈپورٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل اس وقت ملک دنیا میں اکا و تنا ہو گیا ہے، اور ساری دنیا اسرائیل کے ان ناپاک حرکتوں کے خلاف سمجھیے کہ زبان کھول رہی ہے۔ اب ملک کے حالات کے تعلق سے کہوں کہ آج ایک خبر مختلف نیوز پورٹلز پر بھی ہے، ہمارے اردو اخبار سیاست میں بھی وہ خبر آئی ہے مختلف نیوز پورٹل کے ذریعے کہ کل مدھیہ پردیش کے باگیشور دھام کے علاقے میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، اور وہاں پر پولیس نے دھاوا سمجھیے کہ بولا ہے، اور باگیشور دھام میں ایک مذہبی سمجھیے کہ مقام ہے، وہاں پر خواتین کی بے حرمتی کی گئی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ وہ خواتین کے کمپلینٹ کی بنیاد پر باگیشور دھام پر پولیس نے ریڈ کیا ہے۔ اب سمجھیے کہ اہم بات جو میں ایک شخصیت کے تعلق سے بتانا چاہ رہا تھا کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے جو بانی ہیں ہمارے شبو سورین، کل سمجھیے کہ وہ ان کا دیہانت ہو گیا، تو شبو سورین کی لائف کے تعلق سے میں تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، بعض لوگوں کی زندگی سے بہت کچھ سمجھیے کہ سوچا بھی جا سکتا ہے، اور آپ کے اندر سمجھیے کہ ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ویسے ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دنیا کے مختلف سمجھے اسٹرگل کرنے والوں کی بھی لائف پر ہم نظر رکھنا چاہیے۔ شبو سورین ایک سمجھیے کہ صاحب ایک ایسا شخص جو سمجھیے آدیواسیوں کا لیڈر تھا، جو جنگلوں میں رہتے ہیں آدیواسی، خود ہماری پرائم منسٹر بھی آدیواسی، ہمارے صدر جمہوریہ بھی آدیواسی طبقے سے ہی آتی ہے، تو آدیواسیوں کا لیڈر شبو سورین تھا۔ شبو سورین کی جو لائف ہے وہ لائف جنگلوں میں بہرحال تھی، اور وہ تیر کمان اور سمجھیے کہ صاحب لے کر اس کو شبو سورین کی سیکیورٹی اس کے ساتھی کرتے رہے ہیں، اور شبو سورین پر بے شمار سمجھیے وائلیشن کے مقدمات تھے، بلکہ حتیٰ کہ ایک دور میں شبو سورین کو انکاؤنٹر کر دینے کی بھی آرڈرز مل گئے تھے، لیکن کہ ایک پولیس آفیسر نے شبو سورین کیونکہ ایک اصلاحی لیڈر بھی تھا، کیونکہ وہ شراب کے خلاف، نشے کے خلاف بھی اپنی آدیواسیوں میں بڑا موومنٹ
وہ چلاتا تھا، لیکن پبلکلی وہ نہیں تھا، بلکہ جنگلوں میں چھپتے ہوئے کہیں ایک مقام پر کہیں دوسرے مقام پر، کیونکہ ٹارگٹ میں تھا ایڈمنسٹریشن کے۔ تو شبو سرین سے ایک سمجھے آئی پی ایس آفیسر جو خود انکاؤنٹر کے آرڈر جس کو ملے تھے، وہ سافٹ کارنر شبو سرین کے تعلق سے رکھتے تھے۔ انہوں نے نیگوسیشن کیا، شبو سرین نے سرنڈر کیا، جیل ہوئی شبو سرین کو۔ اس کے بعد پھر ایک بڑا پولیٹیکل موومنٹ شبو سرین نے شروع کیا، اور جھارکھنڈ کا جو آج وجود ہے، ایک علیحدہ ریاست جھارکھنڈ جو آدیواسیوں کی ریاست ہے، وہ ریاست کا قیام شبو سرین کی محنتوں کی وجہ سے ہے، اور 3 بار کا چیف منسٹر شبو سرین رہ چکا ہے۔ اب آج شبو سرین کا بیٹا سمجھیے کہ چیف منسٹر ہے، اور بی جے پی کے نظریات کے خلاف بہرحال وہ مضبوطی سے سمجھیے کہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک مختصر سی تاریخ شبو سرین کی رہی کہ بڑا اسٹرگل شبو سرین نے کیا، اور جو آدمی جنگلات میں گھومتا تھا اس نے ایک بڑا موومنٹ بھی کھڑا کیا کہ اس ریاست کا قیام بھی سمجھیے کہ اس کی محنتوں کی وجہ سے ہوا جھارکھنڈ، اور پھر 3 بار کا چیف منسٹر، اب اس کا بیٹا بھی چیف منسٹر ہے۔ بی جے پی نے شبو سرین کا بیٹا جو چیف منسٹر تھا اس کو بھی سمجھیے کہ صاحب گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے اس کو جیل میں سمجھیے کہ ڈال دیا تھا، ہیمنت سورین کو، اور مگر اس کے بعد بھی پوری طاقت کے ساتھ وہ سمجھیے کہ حالات کا مقابلہ کیا، پھر آج وہی چیف منسٹر ہے۔ آج ایک اور اہم خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریاست کے وقف بورڈ کے سی ای او کو عدالت نے برخاست کر دیا، اور یہ وہ سی ای او تھے جن کے ایمانداری کی باتیں تو بہت کی جاتی تھی، لیکن انہوں نے نیا وقف قانون جو 2025 کے بعد سمجھے کہ آیا تھا، وہ 2025 میں جو نیا وقف قانون آیا، جس سے وقف کی زمینات کو سمجھے کہ ہڑپنے، اور پھر اس کے بعد سمجھے کہ وقف بورڈ میں سی او بھی نان مسلم آ سکتا ہے اس قانون کے تحت، اور پھر غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی انٹریم آرڈر سمجھیے کہ پینڈنگ لٹکا ہوا ہے، کوئی اس پر ابھی سرگرمی نظر نہیں آتی، اور یہ انتہائی اہم بہرحال مسئلہ نئے وقف ایکٹ 2025 کا ہے۔ تو ہمارے جو سی او تھے اسد اللہ، وہ سمجھیے کہ اس نئے وقف ایکٹ کے بعد چیئرمین وقف بورڈ نے ان سے کہا کہ بھائی وقف کا اجلاس ہونا چاہیے، تو وہ مستقل ٹالتے رہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کل اس پر میں بات کروں گا، ریاستی اوقاف کی زمینات اور اوقاف کی کارکردگی، اور پھر ریاستی حکومت کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے، کل انشاءاللہ اسی سبجیکٹ پر بات ہوگی، اور اوقاف کی زمینوں کو کیسے کیسے لوٹا گیا، تلنگانہ اور آندھرا پردیش اوقاف بورڈ پر کس کی بالادستی رہی، کیسے رہی، کتنی زمینات تھی اور کتنی کم ہو گئی، پوری تاریخ تو نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وقف بورڈ کو کون لوٹا ہے۔ تو آج سی ای او کو بہرحال برخاست کر دیا گیا، اب نیا سی ای او بہرحال وہ بھی سیکریٹری لیول کا سمجھے کہ اپوائنٹ کرنا ہے نئے ایکٹ کے تحت۔ تو اب سیکریٹری لیول پر اگر مسلمان کو دیکھیں گے تو 3 ہی مسلمان ریاست میں سیکریٹری لیول کے ہیں، اب دیکھیں گے کہ کون نیا سمجھے کہ سی ای او آتا ہے۔ اور پھر ایک آخری بات آپ کو بتلاؤں کہ مالیگاؤں بم بلاسٹ میں ایک بات سمجھیے کہ میں بتا چکا ہوں کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور پھر دوسروں کو بڑا سمجھیے کہ صاحب ریلیف ملا، اور ان کو سمجھیے کہ
آزاد کر دیا گیا کہ یہ انوالو نہیں تھے۔ اس کے ریاکشن میں پرگیا سنگھ ٹھاکر نے ایک بیان دیا، وہ بیان آپ کو سمجھیے کہ صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ دہشت گردی میں جو سبز رنگ کو مانتے ہیں وہی سمجھیے دہشت گردی میں انوالو ہے۔ تو نفرت کی منڈی کا بازار اس وقت پوری طاقت کے ساتھ سمجھیے کہ چلایا جا رہا ہے کہ سبز رنگ کو ماننے والے ہی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کا بیان ہے۔ اور پھر فرسٹ ریاکشن جو پرگیا سنگھ ٹھاکر کا آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ یہ ہندوتوا کی بہت بڑی جیت ہے، یہ بیان بھی آیا تھا۔ اور کل میں نے سمجھیے کہ صاحب پرکاش نارائن کے انٹرویو کی بات جو آئی ہے وائر کی، کل آپ کو اس تعلق سے میں بتلا چکا ہوں کہ پرکاش نارائن نے کیا بات کہی یہ پورے ٹیرر ایکٹیویٹیز کے تعلق سے۔ تو اس قسم کے جو بیانات آ رہے ہیں یہ مسلمانوں کو سمجھیے کہ صاحب ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے، اور ہمارے سمجھیے کہ ملک میں جو ایک بھائی چارگی کا ایک ماحول ہے جہاں سمجھیے کہ ہم محبتوں سے رہتے ہیں، اس محبتوں کے درمیان نفرت کی ایک بڑی دیوار کو کھڑا کرنے کی کوششوں کی دانستہ نادانستہ طور پر ایڈمنسٹریشن کے بعض لوگ بھی اور حکومت تو بہرحال اس میں انوالو ہے، کیونکہ ہوم منسٹر خود سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی سمجھیے کہ صاحب ہندو دہشت گردی میں انوالو نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں کی گئی ہیں اس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ بھئی اب جو پرگیا سنگھ ٹھاکر کا بیان آیا کہ سبز رنگ کو ماننے والے ہی دہشت گرد ہوتے ہیں، تو یہ جو سمجھیے کہ بہرحال ملک میں ماحول چل رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور کل بستر میں بھی ایک سمجھیے کہ صاحب ڈرائیور سے کچھ غلطی ہوئی، اس کو پکڑ کر ہندو آؤٹ فٹ یعنی سیفرانک فورس کے لوگ ایک ہندو بچے کو ٹکر ہو گئی، اس کو پکڑ کر اتنا مارے کہ وہ بہرحال اد مردہ حالت میں ہاسپٹل میں سانسیں لے رہا ہے۔ تو ایک سمجھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن ملک کے اس بھائی چارے کو اور ملک کے اس مزاج کو جو آپسی محبت کا مزاج ہے اس کو برباد کرتا ہے۔ اور اس میں حکومتیں پوری طرح سمجھیے کہ اس بھائی چارہ کے مزاج کو ختم کرنے کے درپے ہیں، کیونکہ ان کو ووٹ کی سیاست سے بہرحال مطلب ہے۔ اب دوسری سمجھیے پولیٹیکل بات کہوں تو بہرحال ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یا یہ ہفتے کے سمجھیے اختتام پر یا آنے والے ہفتے کی ابتدائی ایام میں ملک میں بہرحال کچھ بڑی تبدیلیوں کا سمجھیے امکان ہے، کیونکہ جس طرح کی اطلاعات دونوں خیموں سے آ رہی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے خیمے کی بات ہو یا پھر سمجھیے کہ این ڈی اے کے خیمے کی بات ہو، تو یہ دونوں گروپس کی طرف سے جو ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں وہ ایکٹیویٹیز سے بہت سارے سمجھیے کہ صاحب کنکلوژنز تو نہیں نکالے جا رہے ہیں، لیکن قیاس آرائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ بہرحال سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ پولیٹیکلی بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس کنٹری میں ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات میں کہوں کہ ایس آئی آر کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ ہم کو بڑا چوکس اور چوکنا رہنا چاہیے۔ تو یہ جو ابھی بہار میں ایس آئی آر ہوا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے
پولیٹیکل پارٹیز اس پر کیا اقدامات کرتے ہیں، احتجاج تو چل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر بہار میں این ڈی اے کو شکست ہو جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ مرکزی حکومت نیچے گر جائے گی۔ یہ بہت سمجھیے کہ کلیئرٹی کے ساتھ مختلف پولیٹیکل سمجھیے کہ جو اینالائز کرتے ہیں سچویشن کو، ان کے مختلف آرٹیکلز اور ویب پورٹلز پر مختلف سمجھیے باتیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بہار میں شکست ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی نتیش کمار کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، اور نتیش کمار کی جو پارٹی ہے 12 ایم پیز کے ساتھ ہے، رام ولاس پاسوان کے 5 ایم پیز ہیں، تو یہ 17 ایم پیز بہار سے سمجھیے کہ بہرحال بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس حکومت کو باہر سے سپورٹ ہو رہی ہے، باہر سے مطلب دوسرے پارٹیوں کی سپورٹ ہو رہی ہے، 17 ایم پیز ہے۔ نتیش کمار کی پارٹی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو 12 ایم پیز بڑا کھنڈل مڈل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ پارٹی ٹوٹ گئی تو پھر چندرا بابو نائیڈو بھی بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھیے کہ ایکشن لیں گے، اور بڑے سیاس اور بڑے چالاک اور موقع پرست سیاستداں ہیں چندرا بابو نائیڈو، اور چندرا بابو نائیڈو آلریڈی ایس آئی آر کے خلاف بھی بول چکے ہیں، ٹرمپ کے بیان کے خلاف بھی چندرا بابو نائیڈو کا بیان آیا ہے، پرائم منسٹر نے نہیں کہا لیکن چندرا بابو نائیڈو نے اس پر کرٹیسائز کیا ہے۔ تو ملک میں بڑے سمجھیے کہ تبدیلیوں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ ان ظالموں کے اقتدار کو ختم کر دے اور ایک اچھی فضا سمجھیے کہ ملک میں پیدا ہو، جو سمجھیے کہ بہتر ترقی کے مواقع پیدا کرے۔ شکریہ۔